اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الصلی محبوب رب المشرق المغربین جد الحسن والحسین والقاسم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی سلم لمن سالمکم و حرم لمن حاربکم بلا یوم القیامۃ. ایک ہفتے کے بعد پھر آ گیا میں لاسٹ مسجد بھی تھا یا اتفاق بولے سعادت بولے اس آنر ہے مجلس میں آ میں پاس ہو رہا تھا دہلی سے اور جب بھائی نے کہا کہ شام میں مجلس پڑھنا ہے صبح جا شام بہرحال اس لیے سعادت ہے یہ ایک سارا پڑھنے والا یہ بھی ایک سعادت ہے. میرے سامنے پورا یوتھ بیٹھا ہوا ہے تو آج کی مجلس میں یوتھ ہی کے حوالے پر کہ واٹ یو ہیو ٹو ڈو تھرسڈے نائٹ. میری ٹاپک ہے جمعرات کی رات. سمپل کہ جمعرات کی رات اب کیا کرنا. تھرسڈے نائٹ ہماری ڈیوٹی کیا ہے, ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے, ہم کو کرنا کیا چاہیے آج کی رات. یہ رات کیا کل جیسی رات کی وہ وہی رات ہے یا کل آنے والی جیسی رات ہے وہ ویسی رات ہے. یہ کوشچن مارک ہے کہ جمعرات تھرسڈے جو آج ہے یہ کیا ہے. پوری مجلس تھرسڈے نائٹ پہ 40-50 منٹ کی کرنی ایک پیغام ایک میسیج آپ کی خدمت میں کہ مقصد مجلس اور جمعرات کو کرنا کیا ہے. دوستوں میں نے جن کلمات سے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا یہ آج کی رات پڑھنے والی زیارت ہے. تھرسڈے جو ہے ہفتے میں فرائیڈے نائٹ سے لے کے ویڈنسڈے نائٹ تک ہر رات کی ایک امپورٹنس ہے. لیکن جمعرات کی رات آج کی رات مغرب سے شروع ہوئی اور کل صبح فجر تک چلی. یہ 8 یا 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے کی رات نہیں ہے. لٹرلی ہمارے سامنے ایک پردے ہماری آنکھوں کے سامنے. اگر پردے ہٹے تو آپ کو احساس ہو کہ یہ رات کیا ہے. پورے ہفتے کی یہ رحمت کی رات, بلیسنگ کی رات. اگر ہفتہ بھر آپ کی دعائیں قبول نہ ہو تو آج کی رات دعا قبول ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میرا مولا کہہ رہا. جیسے پورے مہینوں میں 3 مہینے ایسے رجب شعبان رمضان 12 مہینوں میں 3 مہینوں کی امپورٹنس ہے ہمارے رجب شعبان رمضان. اسی طرح ہفتے بھر میں جمعرات کی امپورٹنس ہے. رات دن کی یہ رات کل صبح ختم ہوگی فجر سے پہلے, پھر ظہر سے جمعے کی امپورٹنس شروع ہوگی. جمعے میں جو ملنا ہے جو کچھ اب تک نہیں ملا ہفتے بھر میں جتنی آپ نے دعائیں مانگی. کوئی ایسا شخص نہیں ہے, کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے, کوئی ایسی لڑکی نہیں ہے کہ وہ جو دعا نہیں مانگتی ہو. ہر روز آپ نماز میں دعا مانگو, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو. لیکن اگر دعائیں رکی ہوئی ہیں بالکل کوئی آبسٹیکلس ہے تو اگر وہ آبسٹیکلس کو دور کرنا چاہتے ہیں, ان ہرڈلس کو دور کرنا چاہتے ہیں, ان رکاوٹوں کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آج کی رات آپ لا سکتے ہیں. تو آج کی رات اتنی امپورٹنٹ ہے اور اس رات میں جو امپورٹنس اور بڑھتی ہے یہ زیادت سے, یہ کلمات سے. انی سلمن لیمن سالمکم ہر ون لیمن حاربکم الی یوم القیامۃ. یہ کس کی زیارت کے جملے ہیں؟ یہ مولا حسین کی زیارت کے جملے ہیں. یہ جملے نہیں بلکہ ایک
مولا حسین کہ انی سلم لمن سالمکم و حرم لمن حرمکم الی یوم القیامہ. یہ زیارت عاشورہ کے کلمات. یہ اس کا مطلب کہ اے امام حسین آپ نے جس کے ساتھ پیس کیا, جس کے ساتھ صلح کیا, اس کے ساتھ میری بھی صلح کی, اور جس کے ساتھ آپ نے جنگ کی اس کے ساتھ جنگ میری بھی. اور ایک دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن نہیں, بلکہ قیامت تک الی یوم القیامہ. زیارت عاشورہ میں یہ 2 مرتبہ ایک چاہنے والا جو زیارت کرتا ہے, اگر آپ سال بھر یہ زیارت نہیں پڑھتے تو کم از کم عاشورے کے دن یہ زیارت ضرور پڑھتے. سال میں ایک دن تو ہر شیعہ پڑھتا. کیوں پڑھتا؟ مولا حسین کی مخصوص زیارت عاشورہ جو ہے یہ گولڈ کی مائن ہے, سونے کی کام ہے. اگر آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے کہ زیارت عاشورہ سے ملتا کیا ہے, اس کے بارے میں کہا گیا کہ 70 فضیلتیں, 70 عربی میں جب بھی ورڈ استعمال کیا گیا, 70 کے بعد میں وہ انلمیٹڈ ہو جاتا. وہ 70,000 بھی ہو سکتا, 70 ملین بھی ہو سکتا, 70 بلین بھی ہو سکتا. مطلب کیا ہے کہ مولا حسین کی یہ زیارت کے جو فضیلتیں بتائی کہ ہر پریشانی, ہر بلا, ہر مصیبت, ہر تکلیف, دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو زیارت عاشورہ سے آپ دور نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر ڈیڈ باڈی کے اوپر, میت کے اوپر تم نے زیارت عاشورہ اس کے ساتھ پڑھی تو اس میں تعجب مت کرو کہ اگر مردہ زندہ ہو جائے. آپ اندازہ لگائیے کہ مردے کی زندگی واپس مل سکتی, انسان زندہ واپس ہو سکتا. میں کوئی جوک نہیں کر رہا, آئی ایم سیریس. جیسے اللہ کا رسول کہتا کہ سورہ الحم کا سورہ جو ہے, جو روز ہر مسلمان 10 مرتبہ اپنی نمازوں میں دن بھر میں پڑھتا ہے, تو سورہ الحم کے بارے میں ہے کہ ایک سورہ الحم 7 مرتبہ سورہ الحم میت پہ پڑھو. رسول کا جملہ, عالم یونانی کا جملہ نہیں, اللہ کا رسول کہتا کہ اگر 7 مرتبہ 7 ٹائمز تم کسی ڈیڈ باڈی کے اوپر پڑھو گے, اور اگر ڈیڈ باڈی زندہ ہو جائے, انسان واپس آ جائے, تو تم تعجب مت کرو, اس لیے کہ اس سورہ میں اتنی برکت ہے. اسی طرح زیارت عاشورہ کے لیے کہا گیا کہ دنیا میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے کہ اگر تم زیارت عاشورہ پڑھو تو اس کی رحمت جو نازل ہوگی, جو رکاوٹیں دور ہوگی. کوئی دنیا میں ایسا پرابلم نہیں ہے دوستو, دنیا بھر میں جہاں بھی جو بھی زیارت عاشورہ. لیکن کیا ہے, ہم زیارت جو پڑھتے ہیں نا اپنی زبان کی نوٹ سے پڑھتے ہیں, لیکن زیارت پڑھو تو دل کی گہرائی سے پڑھو, دل سے پڑھو, روتے ہوئے پڑھو, امام کو پکارو. اس لیے کہ مولا حسین کی طاقت میں کمی نہیں ہے, لیکن ماننے کا سلیقہ کیا, حسین کی عطا میں کمی نہیں ہے. ہم کو ماننا نہیں آتا, ہمارا حساب ہی الگ. ایک زیارت عاشورہ میں یوتھ کو بول رہا ہوں, دہلی والے, کہ تم لوگ روزانہ کتنی دیر کی ہے زیارت؟ 10 منٹ, 12 منٹ, انہیں 24 آورس میں اگر تم 12 منٹ حسین کو نہیں دے سکتے تو تم فائدہ کیا؟ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا, میں آپ کے لیے. تم اپنے کیریئر بنا سکتے, تم اپنا فیوچر بنا سکتے, تم اپنی ڈیسٹینی بدل سکتے, تم اپنی تقدیر بدل سکتے. زیارت عاشورہ 1000 بات ہے کہ بزنس نے کرنا زیارت عاشورہ پڑھو, جابس نے کرنا زیارت عاشورہ پڑھ کے دو, بزنس کو بڑھانا ہے زیارت عاشورہ سے رزق بڑھتا, شادی نہیں ہونی کسی لڑکی کی وہ زیارت عاشورہ پڑھے, بیمار ہے بلڈ کینسر کے مریض, کتنے ایسے واقعات جو میرے سامنے ہو وہ زیارت عاشورہ سے ہی. ہیوسٹن ٹیکساس میں ایک ایسا مریض, ینگ لڑکا 24-25 سال میں, کینسر ہو گیا, بلڈ کینسر. ڈاکٹر آف امریکہ میں, یہ 4 یا 5 سال پرانی بات ہو, ٹیکساس ہیوسٹن کا واقعہ. میں نے اسے کہا بھائی تم عاشورہ شروع کر, اس نے عاشورہ پڑھنا شروع کیا. جب عاشورہ پڑھنے لگا, ماں باپ بھی پڑھے وہ بھی پڑھے, اب تو مصیبت آئی, اب تو روتے ہوئے پڑھ رہے ہیں. سب سے بڑی چیز ہے کہ تم کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھنا, خلوص کے ساتھ پڑھنا, تصور امیجنیشن میں کربلا لے کے آنا, سوکھی آنکھوں سے نہیں پڑھنا, ایک آنسو نکلنا مولا کی مصیبت ہو جاتی ہے. اس کے بعد زیادہ عاشورہ. جمعرات کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے عاشورہ کی بہترین رات. عاشورہ اس نے پڑھنے لگے 40 دن کا عمل کیا, کنفرم ہر چیز. کہ جب اس کو کینسر ہے, ڈاکٹر سے جب کنفرم کرتا 2 دن لگا سکتے,
کیمو شروع کرنے کا موقع، کیمو تھراپی جو کینسر کا علاج، کیمو کا وقت ہے، تو وہاں کا جو فزیشین ہے انکولوجسٹ، اس نے پوری فائلز منگوا کے کہا کہ پھر ایک دفعہ پورے ٹیسٹ کرو، ابھی تو کنفرم ہے ٹیسٹ کے جو رپورٹس ہیں. اب وہ لڑکا بہت بڑی کمپنی میں مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہے. جب رپورٹس آئی تو وہ یہ فائل بھی دیکھتا، پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے، ان کے باپ بیٹھے ہیں، یہ رپورٹ بھی دیکھتا ہے، یہ رپورٹ بھی دیکھتا، یہ فائل بھی دیکھتا ہے، یہ فائل بھی دیکھتا. اس نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ شاید فائل بدل گئی، تو ان کے والد نے کہا فائل نہیں بنی، ڈاکٹر بدلا. پہلے دنیا کا ڈاکٹر نام حسین ابن علی ڈاکٹر بنا. تو دوستوں یہ تو ایک چھوٹی چیز بتائی میں نے، اس میں تعجب مت کرو کہ کیسا صحیح ہوگا. نہیں صحیح ہونا وہ تعجب ہے. طاقت حسین اتنی تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ میرے ہاتھ میں اس پانی رکھ لوں میں اور رکھ کے بولوں میں پیاسا ہوں تو لوگ کہیں گے پیو پانی. ہم پینا نہیں ہے، ہم پورے معصومین 14 معصومین ہیں، ہم ادھر جا رہے ہیں. تم اپنی زندگی اپنا ڈے کو یو اسٹارٹ کر دے میں زیادہ عاشق ہو. آفس جانے سے پہلے صبح پڑھ کے جاؤ، کالج جانے سے پہلے پڑھ کے جاؤ، اسکول جانے. اور آج کل تو اتنا آسان ہو گیا، ہر کے پاس موبائل، اسمارٹ فونس، ہر فون پہ جو ہے Siyara.org پہ جاؤ، ڈاؤن لوڈ کرنا شروع ہو جاؤ. پڑھنا نہیں آتا عربی میں تو کوئی بات، پر اسٹارٹ تمہارا ریلیشن شپ مضبوط ہے، کربلا سے مضبوط ہوگا. تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا، تمہاری فرینڈشپ ہو جائے گی حسین سے. ہر بات پڑے ہم سب سے فرینڈشپ کرنا چاہتے ہیں. میں آج آپ کی فرینڈشپ مولا حسین سے کرا لوں. اب میں زیارت کا کیسے کرانا لوں؟ آپ بولیں گے فرینڈشپ کیسے مضبوط ہوتی؟ مثال کے طور پہ آپ لوگ دہلی میں یا نوئیڈا میں جانا رہتے، آپ مجھے نہیں پاؤں. آپ روز آپ کے کسی کو، آپ نے کوئی بڑے جو موسم میں بڑے اچھے انسان پڑوسی ہو کوئی، اگر آپ روز کسی کو سلام کریں، وہ آئے اور آپ کے پاس سلام کریں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 روز سلام کرے تو وہ پہچاننے نہیں کرتا. وہ بولے گا اگر ایک دن آپ نہیں آئے سامنے تو وہ ڈھونڈے گا آپ کو. بولے گا کیا بات ہے، وہ نظر نہیں آ رہا. روز اگر کوئی چھپ کے سلام کرے، ہم تو انتظار کریں گے کوئی تو کرنے والا ہے. روز سلام کرو تو ایک دن آئے گا کہ وہ اگر آپ نہیں گئے تو آپ کو ڈھونڈے گا. وہی کہاں سے لے گا؟ کیوں نہیں ہے دوستوں؟ یہ تو دنیا کا ہے، دنیا کا دستور ہے. حسین تو کائنات کا بادشاہ ہے، میرا مولا حسین. اور آپ کیا سمجھیں کہ آپ سلام کریں گے تو مولا حسین آپ کو جواب نہیں دیں گے؟ سلام واجب نہیں ہے، جواب ہے سلام واجب ہے. میں کیا بول رہا ہوں؟ اور سلام کیسے کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ جیسا میں یہاں آیا ابھی لڑکا جگہ وحشتوں میں واقع ہوں میرے بھائی، کوئی مومن آیا آپ کے ساتھ، چھوٹا غریب آدمی بھی ہے، آپ کوئی بڑے سیاست سے ہے، بڑے پروفیشنل آدمی ہے. آپ جب کسی جگہ جاتے اگر کوئی غریب بھی مسجد میں آپ انٹر ہو، اس نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکم، تو آپ جواب کیسے دیں؟ یوں پھیر لیتے. بلکہ جیسے اس نے کہا سلام علیکم، آپ اسمائل دیتے، مسکراتے، مسکرا کے کہتے ہیں علیکم السلام. وہی اگر آپ منہ پھیر کے جواب دیں تو وہ کیا بولے گا؟ یار اس کو اخلاق نہیں، اس کے پاس ایٹیکیٹ نہیں. میں نے سلام کیا، اس نے منہ پھیر کے جواب دیا. منہ پھیرنے سے اخلاق ختم ہوتے نا. حسین کو مکہ سے اخلاق کا
میرے اعمال ایسے نہیں کہ مولا مجھے دیکھ 24 گھنٹے گناہ کرتا ہوں، لیکن ایک دفعہ اگر مولا حسین دیکھ تو آپ کی تو زندگی بدل گئی، اور روز آپ سلام کر رہے ہیں، سلام علیکہ یا 4 سلام تو کمپلسری ہے۔ کیسے؟ آپ نے کہا سلام علیکہ یا باپ نے کہا، حسین نے کہا علیکہ سلام، آپ نے کہا سلام علیکہ یبنا رسول اللہ، حسین نے کہا علیکہ سلام، آپ نے کہا سلام علیکہ یبنا امیر المومنین، پھر حسین نے کہا علیکہ سلام، پھر آپ نے کہا سلام علیکہ یبنا فاطمہ الزہرا، پھر حسین نے کہا علیکہ سلام، پھر آپ نے کہا السلام علیکہ یا سارنا وابنا سارے، پھر حسین نے کہا علیکہ سلام۔ تو امیجن کرو کہ عاشورہ میں 5 مرتبہ حسین نے دیکھا، 5 مرتبہ دیکھنا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حسین دیکھے تو تمہاری ڈیسٹینی نہیں تو اور کیا بدلے گی؟ سر بات پڑے میری خواہش ہے آپ سے، یوتھ کو بول رہا ہوں، تم اپنا کیریئر بنا سکتے، تمہارا کیریئر، بچے ایگزامس دینے جا رہے ہیں، ایگزامینیشنز کو جب جاتے ہو عاشورہ پڑھ کے جاؤ، عاشورہ پڑھ کے جاؤ، تم دیکھو گے ایگزام تمہارا جاتا جاتا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عاشورہ پڑھو کتابوں کو بند کر دو، I don't need that، I don't need that۔ نہ مولا حسین سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کتابوں کو بند کر دو، اب تو مولانا نے عاشورہ بول دیا اب تو ہر جو بھاگ بندہ پاس ہو جائے گا، نہیں، کوئی پاس نہیں، پڑھ کے جاؤ پھر فائدہ ہے۔ ایگزامس کا پڑھو اس لیے کہ دوستوں حسین جہالت میں سمجھ میں ہی نہیں میرے مولا حسین کو سمجھنا ہے، نہیں اسے سمجھو، تم اپنا کیریئر بناؤ۔ الحمدللہ دہلی میں سب پڑھ رہے، اچھا پڑھو، ایک پروفیشنل کورسز میں جتنی نالج حاصل کرو اتنا تمہارا ویژن کھلے، اتنا تمہارا ذہن کھلے، تم اتنا مولا حسین کی ٹیچنگز کو پروپوگیٹ کر سکتے، جو شیعہ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ پروپوگیشن آف شیعیزم کو، دس از یور ریسپانسبلٹی۔ میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ تم اچھا پڑھو، اور میں نے شاید لاسٹ ویک یہ بات بولی تھی کہ دہلی میں مت رہو، پھیل جاؤ ہر طرف، اور پھیل کے شیعت کا پروپوگیشن کرو، جب تک تم کرتے رہو گے اجر ملتا رہے گا، لیکن علم کے ساتھ، جہالت کے ساتھ نہیں۔ علم جتنا حاصل کرو گے، نالج، اور اچھے کالجز میں جاؤ، گریجویشن کر کے مت کرو، گریجویشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ماسٹرز کا پروفیشنل کورسز میں۔ اب میں اب آپ کو ایک بات بولوں کہ جمعرات کے کرنا کیا، یہ دعا کرنا ہے آپ کو جمعرات آج کی رات۔ میں نے شاید یہ بات کسی مجلس میں کہی ہے، بامبے میں یا امریکہ، اردو میں۔ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اتنے لوگ یوٹیوب سنے ہوئے ہیں، 100-200 سن گئے تو کتنا بولیں گے؟ تو ٹیکسس ہیوسٹن میں 4 یا 5 سال پہلے میں مجلس پڑھا، 6 سال ہوا۔ آپ دیکھیں گے اگر علم ہوگا، نالج ہوگی، تم کتنا اچھا پروپوگیشن کر سکتے ہیں۔ اور سے سنو، ایک عجیب واقعہ میرے ساتھ، یہ 8-9 سال پرانی بات ہے۔ ٹیکسس ہیوسٹن سے 200 کلومیٹر دور میں ایک چھوٹی سی سٹی ہے، اس کا نام ہے سینٹ اینٹونیو۔ وہاں میں مجلس پڑھنے گیا، ایک مجلس میں ہم مجلس کر کے رات میں واپس آ رہے تھے بیک ہیوسٹن اپنے گھر، جہاں ٹھہرا ہوا، تو 2 گھنٹے کی یا 2.5 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی ڈرائیو، تو اس ڈرائیو میں جو گاڑی چلا رہے تھے وہاں کے پروفیسر تھے، شیعہ ہے، انڈیا کے تھے، کوئی پروفیسر لے کے آ رہے، تو انہوں نے اپنی زندگی، اپنے دوست کا ایک واقعہ سنایا۔ وہ جو واقعہ سنائے تھے وہ 25 سال پرانا سنا، 25 ایئرس میں، تو آلموسٹ اس کو 35 ایئرس کا ہو گیا یہ واقعہ، لیکن عجیب واقعہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے امریکہ میں ناسا ایک سینٹر سے، ناسا یوتھ سب جاتا ہے ناسا سینٹر سے، ریسرچ سینٹرز میں جو اسپیس میں جو بھی ہو رہا وہ یہی سینٹرز ریسرچ کرتے ہیں، چاند پہ جانا، راکٹس کا پورا ناسا ہی کرتی ہے، ان کا بہت بڑے سینٹرز ہیں، فلوریڈا میں بھی ہے، کیلیفورنیا میں بھی ہے۔ فلوریڈا میں وہ سینٹر ہے جہاں سے ایپولو 11 لیا چاند، میں نے وہ پیڈ کو بھی دیکھا ہے کیپ کینیڈی میں، آج تک وہ لوگوں نے اس کو روک کے رکھا ہے۔ تو
اسکالر تھا اور ریسرچ کر رہا تھا. ایک دن وہ کہتا ہے کہ میں اپنے قریب جو لڑکی تھی, یہودی لڑکی, اس لڑکی کے ساتھ کافی بریک میں ہم لوگ کیفیٹیریا کو آئے. ہم لوگ کیفیٹیریا پہنچے, ہم کو بریک کا 10-15 منٹ کا کہ ہم لوگ نے کہا چلو کافی پی. میرے ہاتھ میں کتاب, وہ لڑکا کہہ رہا ہے پروفیسر غور سے سنا, یوتھ کے لیے بولو کہ نالج ہوگی, علم ہوگا تو تم کیا کر سکتے. ایک چھوٹی سی کتاب تھی وہ پڑھ رہا تھا. اس کی جو یہودی لڑکی تھی اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے کافی لیتی ہوں. وہ گئی کاؤنٹر سے 2 کافی لے کر آئی. یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنی کتاب پڑھ رہا. وہ آئی اور سامنے اس کو کافی رکھی. اس نے بڑا کیجول پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے. دوست ہے, ساتھ کام کرتے, کافی بریک میں بیٹھ گئے. اس نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے. تو اس نے کہا میں ایک سپلیمنٹ پڑھ. یو نو سپلیمنٹ, دعا کو سپلیمنٹ کرتے. کہنے لگا کہ میں ایک دعا پڑھ, ایک سپلیمنٹ پڑھ. تو کہا کس کا سپلیمنٹ. اس نے پوچھا, وہ کیجول پوچھی, کافی پینے جا رہی, پوچھی یہ بھی کافی پینے. اس نے کہا کہ میرے جو رسول ہیں ان کے جو چوتھے وارث ہیں, سکسیسر, ان کی دعاؤں کا ایک سپلیمنٹ ہے. اس کو تو خوشی مانی, یہودی لڑکی, اسلام کے بارے میں زیرو کچھ معلوم نہیں. اس نے کہا کہ میں ہمارے جو امام ہیں, پروفٹ کے چوتھے سکسیسر ہیں, ان کی ایک سپلیمنٹ ایک دعا ہے وہ پڑھو. اس نے بولا کیا پڑھ رہے دعا, آپ کیا دعا پڑھ رہے. اب سنو, اس نے جیسے ہی پوچھا انہوں نے بڑا کیجول جواب دیا. غور سے سنو, انہوں نے کہا, اس نے پوچھا کیا دعا ہے. تو اس نے کہا کہ اس وقت جو میں پڑھ رہا وہ میرا امام یہ کہہ رہا, رسول اللہ کا سکسیسر یہ کہہ رہا, وہ اللہ سے دعا مانگے. جمعرات دعا کی بات ہے نا, وہ دعا مانگے. کیا دعا مانگ رہے, کیا ہے. تو اس نے کہا کہ دعا یہ ہے کہ میرا امام بول رہا کہ اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے, تو میری دعا کو پورا کر دے. اور سے سننا, عجیب عجیب ہے. جملہ میں یہ بولا, اے اندھیروں کے وزن کو, ویٹ کو جاننے والے, تم میری حاجت کو پورا کر دے. جیسے یہ کہا یہ جملہ کہ اندھیروں کے وزن کو جاننے والے, اس نے کافی رکھ دی, منہ تک لے کے گئی, رکھ دی ٹیبل, رکھ کے کہا کہ یہ کب کہا اور کس نے کہا. تو انہوں نے کہا, پھر کیجول کا ہے, انہوں نے کہا 1400 سال پہلے, 1400 years پہلے انہوں نے یہ جملہ کہا. تو اس, اور یہ میرے رسول اللہ کے پروفٹ کے چوتھے نائب ہیں. اس نے کہا 1400 سال پہلے یہ کہا کہ اندھیروں کے وزن کو جاننے والے. کہا کہ آج کل ہمارا ریسرچ اسی پہ ہے. اور سے سنا, آج کل ہمارا ریسرچ اسی پہ ہے کہ ہم جب دن پہ راکٹ اوپر بھیجتے تو ہمارا کیلکولیشن بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ 18 گھنٹے 18 منٹ 18 سیکنڈ اس جگہ پہ پہنچنا تو وہ ویسے ہی پہنچتا ہے. لیکن اب ہم ریسرچ یہ کر رہے کہ جب ہم شام میں, رات میں راکٹ کو اوپر بھیجتے تو جو ہمارا کیلکولیشن ہے وہ کیلکولیشن میں اوپر نیچے ہو رہا, کبھی 5 منٹ جلدی چلے جاتا, کبھی 5 منٹ لیٹ جاتا. تو اب ہم ریسرچ کر رہے کہ دن کا وہ بالکل برابر جا رہا, رات میں کیا ریزن ہے. تو اب پتا چلا کہ اندھیروں کا بھی وزن ہے. اس نے کہا مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ. انہوں نے اسلام کے بارے میں ہم ریسرچ کرنے لگے. اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا, اسلام کو اس نے ایکسپٹ کیا, اسلام کو ایکسپٹ کر کے شیعہ کو ایکسپٹ کیا. ایک امام کے جملے نے اس کی زندگی کو بدلا. تو میں یہی یوتھ کو بول رہا کہ اگر وہ جاہل ہوتے تو شیعہ نہیں کر سکتے تھے. کیا بول رہا, تم پروفیشنل کورسز میں جاؤ, اس لیے کہ مولا علی جہالت میں نہیں پہچانے جاتے, نہیں سمجھ میں آتے. جہالت سیرت امیر شام ہے اور ان کو پڑھو بابا, ان کو پڑھو. یہ بہترین. اب آپ یہ دیکھیں, ایک سینٹنس اس لڑکی کی پوری زندگی بدلی.
وہ شیعہ ہوئی. اب وہاں سے جو نسل چلی, یو ڈونٹ نو, یہ جنریشن ہو سکتا 200 تک جائے. تو ثواب کس کو ملا؟ جہالت آف یوتھ کو خالی گریجویشن دہلی میں کر کے نہیں کرنا, میکسیمم نالج کو حاصل کرو. جتنی تو نالج کو حاصل کرو اتنی شیعت سامنے آئے, اتنا تم شیعت کے لیے کام کر سکتے, اتنا تم امام حسین کے لیے سلمن لیمن سالموں کو ہر لوگوں کا جواب دے سکتے. آج کے دور میں ہم امام کو اس پہ کہہ کہ مولا آپ کی جنگ جس کے ساتھ ہے اس کی جنگ ہمارے ساتھ ہے. ان سلمن لیمن سالموں کا مطلب ہے آپ نے جس کے ساتھ پیس کیا, صلح کیا, ہم نے اس کے ساتھ پیس کرے. آپ نے ہر لوگوں جس کے ساتھ آپ نے جنگ کی اس کے ساتھ میری جنگ کی. تو آج کا دن, آج کا زمانہ جنگ کا کیا جنگ ہے؟ تیر تلوار لے کے گن لے کے باہر جانا نہیں. آج جنگ ایسے نہیں لڑنی. آج کی جو جنگ ہے وہ کردار کی جنگ, کیریکٹر کی جنگ, جہالت سے لڑو, علم کو حاصل کرو, یہ سب سے بڑی جنگ. You will learn. ایک زندگی کا مشن بنو. میں یوتھ کو بول رہا دیکھیے کہ مجھے امام حسین کے لیے کچھ کام کرنا ہے. I have to do something for Islam. I have to do something for امام حسین. اگر یہ مشن, یہ چیزیں تمہارے ذہنوں میں نہیں, it means you are not helping your imam. تم کچھ کر رہے نہیں امام کو, اور یہی چیز تم کو مرنے کے بعد کام آئے گی. عجیب بات یہ ہے کہ مجھ سے خواہش یہ بھی کی گئی کہ موت کے اوپر بولو. میں تو پہلے ہی مشہور موت کا ڈرانے والا بہت ڈرا تھا. آج ڈرانے کی کوئی بات ہی نہیں کروں. ڈونٹ وری, ہمیں کیا بولوں ڈرا. لوگ کہتے ہیں ڈراتے ہیں. بابا علی والے ہو پھر موت سے ڈر رہے, زبان سے بولنے علی علی موت سے ڈر رہے. موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے, موت ایک ملاقات کا نام ہے, موت ایک میٹنگ کا نام. نبی ابراہیم کے پاس کوئی موت آیا. ابراہیم نبی کے پاس, ابراہیم نے اس سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو کہا آپ نے لے آیا ہوں, بہت لے کے چلے آئے. ابراہیم اتنا بڑا نبی ہے, ڈرا نہیں. ہم ڈرتے ہیں, ابراہیم تھوڑی ڈرتے, بڑا نبی. 1,24,000 میں ہمارا رسول سردار ہے, سیکنڈ نمبر پہ ابراہیم ہے. ابراہیم ڈرے. کہا تو مجھے لینے آیا؟ تو کہا ہاں آپ کو موت ہے کہ مجھے آپ کی روح لینا ہے, نبی خدا آپ کو لینا ہے. تو ابراہیم نے فوراً ہاتھوں کو اٹھا دیا, اٹھا کے کہا پروردگار میں تو تیرا دوست ہوں, آئی ایم یور فرینڈ. انگلش میں نہیں بولا تو میں بول رہا. ابراہیم کو اللہ نے خلیل کہا, خلیل اللہ. خلیل کے معنی عربی میں دوست ہے, فرینڈ ہے. تو اللہ کے سامنے ابراہیم نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار میں تو تیرا دوست ہوں, کہیں تو دوست کو موت دیتا ہے؟ ابراہیم کا سوال ہے اللہ سے. ملک الموت سامنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں پروردگار میں تو تیرا دوست ہوں, کہیں تو دوست کو موت دیتا ہے؟ تو اوپر سے آواز آئی ابراہیم کو دوستی کیا ہے کہ ایک دوست گناہ اور دوسرا دوست نہ آئے. تو موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ موت کو سینے سے لگا کے چلو, ہر لمحہ تو موت کے قریب ہوتے گئے. جمعرات کی رات, بیٹوبی کی جمعرات کی رات ہے نا, تھرسڈے نائٹ, یہ ہماری رات نہیں ہے, یہ مردوں کی رات. مرنے والا کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی رات. ہفتے بھر اللہ تھرسڈے نائٹ اجازت دیتا ہے, پرمیشن دیتا ہے ان مرحومین کو, روحوں کہ جاؤ اپنے رشتے داروں کے پاس, اپنے بیٹے کے پاس, اپنی بیٹی کے پاس, اپنے اولاد کے پاس, اپنے بھائی بہنوں کے پاس جاؤ اور جا کر کچھ مانگ کے لاؤ.
واقعہ تمام کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی، کہ جمعرات کی رات دوسری جمعے کی صبح آئی، جیسی جمعے کی صبح آئی مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کہ مسجد نبوی میں، اللہ ہم کو زیادہ نصیب کرے انشاءاللہ۔ ایک آمین نہیں آیا، ہم دیکھیں کچھ دینا نہیں چاہتے، صرف لینا چاہتے ہیں، آمین دینا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک آمین سب کی دعا قبول کر دیں۔ وہ آئے، دیکھا مسلمانوں نے کہ حالت یہ ہے کہ رسول اللہ محراب پہ بیٹھے، جیسے یہ محراب ہے، محراب پہ بیٹھے ساروں خطاب ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ خیر کر پڑھے، کل رات میں تو ہم اچھے تھے، اب کیا ہو گیا؟ تو آپ نے کہا کہ تمہارے مردوں نے مجھے رلا دیا، تمہارے مردوں نے مجھے رلایا۔ مسلمان گھبرا گئے کہ ہمارے مرحومین نے آپ کو کیوں رلایا؟ اب رسول کا جملہ لیکن میرے جملے اس مقصد وہی ہے، مفہوم وہی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم تو اپنے نرم بستر پہ نرم تکیے پہ سر رکھ کر کل کی رات سو رہے تھے، آج کی رات تھرسڈے میں تم تو سو رہے تھے، لیکن تم کو کیا معلوم کہ تمہارے دروازے میں تمہاری ماں تمہارا باپ بھیک مانگ رہا تھا، تمہاری ماں تڑپ کے کہہ رہی تھی میرے بیٹے ایک روٹی کا ٹکڑا کسی جانور کے سامنے ڈال دے، اس کا بھی مجھے اجر ملے گا، کل تک میں بھی ایسی سوچی تھی، آج کچھ تو میں مجھے دے دے۔ امام رسول کہتے کہ اگر تم نے آج کی رات صدقہ نکالا، آج کی رات کسی غریب کو دیا، صدقہ جو ہے وہ 1,00,000 روپے کا نام نہیں ہے، ایک روٹی کے ٹکڑے کا بھی نام ہے، پیس آف بریڈ۔ آپ امیجن کریں، آپ خود انصاف سے بولو کہ پیس آف بریڈ ایک روٹی کے ٹکڑے کی دہلی میں کیا ویلیو ہے؟ ایک روٹی کی کیا ویلیو ہے؟ کیا کوئی ویلیو ہے؟ 10 روپے 15 روپے I don't know کتنے میں ملتی ہے، لیکن معصوم یہ کہتے ہیں، عبد الفکر بھی نہیں بول رہا کہ روٹی کا ٹکڑا بھی اگر جمعرات کو لازم یہ پابند کر لو کہ ایوری تھرسڈے آپ دنیا میں کہیں رہیں، جمعرات کو صدقہ ضرور نکالو ان مرحومین کے لیے کہ جو تمہاں سے پہلے تھے اور چلے گئے۔ ہم کو پتا نہیں کہ میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میری بہن، میرا دوست کس حالت میں ہے، آج کی رات اگر تم کر کے صدقہ نکال کے دیتے ہو تو تمہارا ایک صدقہ ہو سکتا ہے ان کی زندگی کو بدل دے۔ اسی طرح زیارت عاشورہ کے بارے میں نے کہا، تم زیارت عاشورہ تھرسڈے پڑھو اور پڑھنے کی نیت کیا کرو کہ میں زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں، یا وارثہ آپ پڑھتے ہیں، میں زیارت وارثہ پڑھتا ہوں۔ اب آپ مرحومین کو کیسے دیں گے؟ جمعرات کو کرنا کیا؟ دوسری چیز، پہلی چیز جمعرات کا صدقہ ہے جو مرحومین کے لیے ہے، دوسری چیز ہے جمعرات کو زیارت امام حسین، ہر گھر میں زیارت ہوتی، ہر آدمی زیارت پڑھتا۔ مثال کے طور پر حدیث قصہ ہی پڑھے، مثال کے طور پہ آج کی رات سورہ یاسین ہی پڑھے، یہ 3-4 چیزیں ہر گھر میں، لکھنؤ ہو، دہلی ہو، حیدرآباد ہو، دنیا کا کوئی حصہ ہو، یہاں ہو، یورپ امریکہ ہو، ہر جگہ تھرسڈے آتی ہے، دعائیں کمیلی ہوتی، زیارت ہر جگہ ہوتی، زیارت وارثہ۔ تو آپ زیارت وارثہ پڑھو یا عاشورہ پڑھو، جمعرات کو جب پڑھو تو کیا نیت کرو کہ میں زیارت، ہم کیسے کرتے جو زیارت امام حسین پڑھتے اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے قربت کرنے لگا، ٹھیک ہے، نیت کی نیت میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ آپ نے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے پڑھی، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ دہلی میں آپ ہیں، دہلی کا جو قبرستان ہے اپنے والد نے گریو یارڈ کیا اور کہاں جو بھی قبرستان، آپ قبرستان میں جا کے پڑھے تو بہت اچھا، نہیں اپنے روم ہال سے، اپنے ہوٹل میں رہو، روم میں رہو، گھر میں رہو، جہاں بھی آپ جمعرات کو رات مغرب سے لے کے صبح فجر زیارت امام حسین سبھی پڑھو، عاشورہ کا رات پڑھو یا وارث۔ اب میں نیت بتانا، نیت لکھ لو یا بعد میں مجلس کے بعد مجھ سے پوچھ لیں، میں آپ کو ایک زیارت وارثہ یا زیارت عاشورہ سے 25 فائدے نہیں بتاؤں، مثال دے کہ آپ کیسے کیسے اپنے پرابلمس کو سالو کر سکتے۔ اچھا، زیارت پڑھنا تو یہ چھوڑ بول کے نہیں پڑھنا کہ مولا سب مجھے دے دو، مولا یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو، سب مجھے تو دیکھیں گے اور کسی کو نہ، یہ کبھی نہیں بولے، اس لیے کہ اسلام میں سیلفشنس نہیں، اسلام میں خود غرضی نہیں، اسلام میں فارگیونیس، اسلام میں معافی، جتنا تم دوسروں کے لیے کرو گے پلٹا کے اللہ تم کو دے دے، کبھی اپنے لیے مت مانو۔ اب ایک زیارت امام حسین بتا جو جمعرات کو پڑھنا ہے، اس سے مرحومین نے کیا کرنا؟ آپ نے نیت کی میں زیارت
مثالی طور پہ وارثہ یا عاشورہ میں پڑھتا ہوں اپنی طرف سے اپنے ماں باپ بھائی بہن کے طرف. اس کے بعد یہ بولو دہلی نوئیڈا میں جہاں سے آپ دہلی مثال دے رہا دہلی میں جتنے مولا کے چاہنے والے زندہ ہیں پریشان ہیں ان کی طرف سے، جو نہیں پڑھ سکتے بیمار ہیں ان کی طرف سے. میں ایک ایک کا آپ کو فائدہ بھی بتاتا ہوں کہ کیسے آپ پروٹیکٹڈ ہوں گے اس زیارت سے. زیارت وارثہ یا عاشورہ ایک شیلڈ بن جائے گی آپ کی، ایک شیلڈ، اور ایسی شیلڈ بنے گی کہ کوئی حملہ آپ کے اوپر کر ہی نہیں سکتا. ہر چیز سے تم ایک ہفتے تک پروٹیکٹڈ رہو کہ جیسے تم کو کسی شیلڈ میں گھیر لیا جائے، اور ایسی سالڈ کہ کسی کا اس میں اثر ہی نہیں ہو. آپ نے کہا کہ میں اپنی طرف سے اپنے ماں باپ بھائی بہن کی طرف سے. اس کے بعد بولو کہ جتنے دہلی مثال دے رہا دہلی میں پریشان ان کی طرف سے، جو رسک پرابلمس میں ان کی طرف سے، جو بیمار ہیں ان کی طرف سے، جو بیماری میں اٹھ نہیں سکتے، کئی ایسے ہوں گے جن کو فالج ہو گیا، پیرالائسس ہو گیا، وہ اٹھ نہیں سکتے. کتنے ایسے ہوں گے جو بائی برتھ پرابلم میں ہوں گے، ان کی طرف سے آپ زیارت پڑھو. کتنے ایسے ہوں گے جو اس وقت ہاسپٹلس میں ہوں گے، وہ نہیں پڑھ سکتے، تھرسڈے گزر گئی، لیکن آپ ان کی طرف سے بھی پڑھو. آپ دیکھو فائدے دیکھو کہ جن کوئی بیمار ہے پڑھنے میں پڑھ سکتا لیکن نہیں پڑھ سکتا، اسپتال میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ، ہم کو نہیں معلوم وہ. اس کے بعد آپ بولو کہ بھائی یہ زیارت عاشورہ، جو رسک کے پرابلمس میں ان کی طرف سے پڑھو، جو اس وقت مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بلاؤں میں گھرے ہوئے ان کی طرف سے. اسٹوڈنٹس یہ کہیں کہ میں زیارت عاشورہ ان کی نعمت میں پڑھا، جو تمام مولا کے چاہنے والے اسٹوڈنٹس ایگزام دیے ہوئے اور رزلٹ کو ایکسپیکٹ کرتے تو ان کا بہترین رزلٹ آئی اس زیارت کی برکت سے. آپ بھی ایگزام دیے ہوئے but you are not telling your name. آپ اپنا کچھ نہیں بولے، سب دوسروں کے لیے بولے. اس کے بعد اصل چیز اب بولو کہ آج جو مرحومین میرا باپ بھائی بہن رشتے دار جتنے ان مرحومین کے دہلی میں جتنے دفن ہیں ان کی طرف سے آپ بولیں گے اتنی نیتیں کیسے؟ آپ لکھ لو نیت. آپ اس کے بعد میں آپ کو فائدے بتاؤں. اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ میں یہ اس کے لیے پڑھا جس کی بھی آج پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ہے دنیا بھر میں اس کے لیے زیارت عاشورہ پڑھا. یہ نیتیں کر کے جب آپ پڑھیں گے تو آپ یقین کرو کہ یہ پوری نیتیں جتنی آپ کی دعائیں تھیں، جتنی آپ کی حاجات تھیں، وہ ایک لمحے میں شب جمعہ ان تمام لوگوں کی آپ نے نیت کرنے سے ان کی قبروں میں بھی رحمت پہنچی. جو بیمار ہیں ان کو شفا بھی ہوگی، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی بھی دور ہوگی، جو ایگزام دے رہے ہیں ان کا رزلٹ بھی اچھا ہے. مطلب 1000 دعائیں ایک زیارت عاشورہ یا وارثہ سے ہم ختم کر سکیں. کیوں دوستو؟ اس لیے کہ عاشورہ ہو یا وارثہ ہو، جمعرات کو مرحومین تک پہنچنا لازم ہے. یہ ایک ہی ایسی عمل ہے، یا زیارت عاشورہ یا دوسرا ہے سورہ ملک. سورہ ملک چھوٹا
لحد میں لٹا کر پیٹ بنا کے باہر چلا جائے گا. اس وقت کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا. جب تم کو لٹایا جائے گا اور تمہاری خبر بند ہوگی, لہر بند ہوگی, اندھیرا آئے گا, تو اس وقت پورے معصوم کا جملہ پورے لہر میں ایک نور پھیل جائے گا. تو وہ پوچھے گا یہ اندھیرا ختم کیوں ہوا, یہ نور آیا کیسے؟ تو وہ جواب دے گا کہ سنو, تم مثال دے رہا, تم 30 سال سے لوگوں کے لیے پڑھتے تھے نا, تو اللہ نے اس تمام زیارت کو تمہارے لیے بھی سیو کیا ہے. جب تم جاؤ گے تو وہی زیارت تم کو فائدہ پہنچائے. تو گیو اینڈ ٹیک ہے, یو گیو سم تھنگ. اور جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے یہ میں نہیں ہے, میرے مولا حسین, امام حسین. زیارت امید سے چلی نا, غور سے سننا, یوتھ کو بولو. مولا حسین کی آخری وصیت کیا تھی؟ لاسٹ ول کیا تھی؟ کیا تھی؟ ایک سوال پڑھے محمد والے. کتنی عجیب بات ہے. مولا حسین کی لاسٹ ول کیا ہے, وصیت کیا تھی, کسے کی تھی مولا؟ اب غور سے سنو, آج مسائل پہ بھی نہیں آئے, کیا کرنا ہے آج کی رات کو سنو. میں ممبر سے بول رہا ہوں, میرا ٹیلی فون نمبر لے لو, میرا ای میل لے لو, مجلس کے بعد تم مجھے ای میل کرنا, ٹیلی فون کرنا, نیکسٹ تھرسڈے سے پہلے منڈے میں یا ای میل کرو. میں وہ چیز آپ کو میرا بورڈ کی مائنڈ کہ ایک ہفتے میں تمہارے کام کیسے بنتے, تم کو فائدہ کیا ہوگا, اور یہ فائدہ جو ہو رہا وہ صرف یہاں کے لیے نہیں ہو رہا, ہیئر آفٹر بھی ہو. سو سمپل کہ ایک لڑکا بھی پڑھ سکتا ہے, لڑکی بھی پڑھ سکتی ہے. جمعرات مرحومی کے لیے کیا کرنا ہے؟ مولا حسین کی آخری وصیت ول. آپ سوچو کس کی آخری لمحے میں عاشورہ, سوچو پورا گھر اٹھ گیا, بچے شہید ہو, بھائی ذبح ہو. انہیں آپ یو کین امیجن کہ عاشورے کی صبح سے لے کے شام تک پورا بیوی کا گھر اجڑ گیا. مولا حسین کے دل میں 72 گاؤں صرف امپورٹنٹ لیول سے. کیا تم کو چینج ہو سکتے, تمہاری زندگی بدل جا سکتی کہ اگر تم نے حسین کے لیے وصیت عمل کر دی. میری خواہش ہے, میری ریکویسٹ ہے, آئی بیگ یو, میں یوتھ کو بول رہا, بزرگوں کو نہیں بول رہا, اس لیے کہ تم کرو. اور میں وہ چیز دے رہا ہوں, صرف 10 منٹس مانگ رہا آج کی رات آپ سے, 10 منٹ مانگ رہا کہ جب گھروں میں جا کے یہ کام کرنا ہے 10 منٹ آپ ایک مہینہ بھی تو دے. میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا, میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا, میں تو کل صبح جا, میں اپنے لیے کچھ ہی نہیں مانگ رہا, میں تمہارے لیے مانگ رہا کہ تم اپنے اگر آج یہ کیا تو تمہارے مرحومین کی طرف سے اور مولا حسین کی طرف سے ایک گفٹ کیسے ملتا ہے. تمہاری زندگی جو تمہارے ہرڈلز ہیں, جو تمہارے خواہشات ہیں, جو رکاوٹیں ہیں, جو آبسٹیکلز ہیں سب تمہارے سامنے, جو دعائیں تمہاری رک رہی ہیں, یہ عمل کرنے سے دیکھنا تو مجھے دعا دینا بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, تمہاری دعا چاہیے. کیا کرنا؟ میں یوتھ کو بول رہا, لڑکوں کو, لڑکیوں کو, اگر لڑکیاں میری آواز سن رہی ان سے بول رہا, بزرگوں کو نہیں بول رہا, بزرگ تو کرتے ہوں گے, میں بچوں سے بول رہا, اس لیے کہ میں ایک ریولیوشن چاہتا, میں ایک انقلاب چاہتا ہمارے یوتھ میں. اگر یوتھ چینج ہو جائے, اس لیے کہ جو یوتھ ہے وہ ہمارا فیوچر ہے, اگر تم چینج ہو جاؤ اور تمہاری جوانی کی جو عبادت ہے بوڑھوں کی عبادت سے کہیں زیادہ, تمہاری جو جوانی کہ تم نے ایک سجدہ کیا تو اللہ تم کو زیادہ ریوارڈ دے گا, اللہ تم کو زیادہ اجر دے گا. دوسرے جو ضعیفی میں جا کے عبادت کر رہے ہیں, ضعیفی میں تو اللہ نہیں کرنا ہے نا, اور کیا کرنا ہے بھائی. اتنا یوتھ مجھے سنا, پلیز اپنے اپنے گھروں پہ جا کر 10 منٹ میں نے کیا بولا اس میں عمل کرو. اگر اتنے مجمع میں کسی ایک لڑکا یا کسی ایک لڑکی نے کر دی تو آج کی مجلس کا مقصد پورا ہو, میں کامیاب ہو گیا. I just need your help. میں آپ کے اچھے کے
بیٹے کے پاس چوکے ایمان کے غور سے سنو میرا ایک جملہ امپورٹنٹ ہے، مزید ختم کرو، یہی آخری بات۔ ایون بیٹے کے پاس آ گئے، بیٹے کے پاس آ کے وصیتیں کر دی، ہم کو سلام بھیجو، ساری بیویوں سے رخصت ہو، آخر میں شہزادی زینب کے پاس جا کے بہن سے بھی رخصت ہو، ہر چیز مولا نے کمپلیٹ کر لی۔ اب مولا حسین میدان میں جائے، آخری شہادت کے لیے حسین جائے۔ آپ سوچو کہ ایسا موقع ہے جب مولا ٹوٹا ہوا 3 دن کا بھوکا پیاسا، صبح سے لاشیں اٹھائے، وہ حسین بہن کے ساتھ، اپنی بہن شہیدی بہن کے ساتھ، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ بیوی سے کہہ چکی کہ بہن میں جا رہا، خدا ہم سن لے، بہت امپورٹنٹ میسج دے رہا ہوں اس نوئیڈا کی مجلس میں۔ اللہ رضوی صاحب کو اچھا لگے، انہوں نے انشاءاللہ ایک عزاخانہ اور مسجد بنائی، اور ان کی توفیقات میں اللہ اضافہ کرے انشاءاللہ۔ ایک سبق پڑھے بابا دے اب سنو، بیوی سے رخصت ہو میری طرف، بیوی کو لے کے، شہزادی کو لے کے خیمے سے دروازے تک آئے گا، خیمے کے دروازے تک پہنچے، بہن بے چین ہے، بہن تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے کہ ماں جائے تم جا رہے ہو، تمہارے بغیر زینب زندہ کیسے رہے؟ روتے روتے بالکل دروازے کے قریب پہنچی، خیمے کا دروازہ باہر نکلنا ہے حسین، بہن کو سینے سے لگایا، بہن کا ماتھا چوما، بہن تڑپ رہی کہ بھیا میں تمہارے بغیر زندہ کیسے ہوں؟ حسین نے کیا کہا؟ ماتھا چوم کے کہا دوستو بس پلیز، جمعرات کی رات کو کرنا کیا ہے؟ How can you change your destiny؟ بہترین عمل تھرسڈے نائٹ کا کہ تمہارا یہ عمل جو 10 منٹ کا 1 ملین اور 1 بلین مومنین کو فائدہ پہنچائے۔ You can imagine 1 بلین، کاؤنٹ نہیں کر سکتے آپ، گن نہیں سکتے 1 بلین کو۔ ابھی میں بتاتا ہوں 1 بلین کو تم آج نوئیڈا میں اپنے اپنے گھروں سے فائدہ پہنچا سکتے، 1 بلین کیسے؟ جب مولا حسین بالکل دروازے پہ آ گئے، بہن کا ماتھا چوما، بہن نے کہا بھیا خدا حافظ، حسین بھی رو رہے، شہزادی بھی رو رہے۔ ایسے موقع پہ بہن کو دلاسا دینے کے، صبر دینے کے، امام کا آخری جملہ کیا ہے؟ آخری جملہ کیا ہے؟ وہی جملہ آج میرا میسج ہے پورا آخری۔ مولا نے بہن کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا کہ بہن زینب اپنے اس بھائی کو صلاۃ اللیل میں نہیں بھولنا، صلاۃ اللیل میں نہیں بھولنا۔ یہ جملہ بولا باہر چلے گئے۔ واٹ از صلاۃ اللیل؟ کیا چیز ہے یہ صلاۃ اللیل؟ جو حسین کی زندگی کا وہ حصہ، آخری لمحے میں آخری وصیت صلاۃ اللیل کی اور بہن سے کی، جبکہ حسین جانتے کہ میرے بعد کتنے پہاڑ میری بہن پہ ٹوٹیں گے، کتنا لمبا سفر میری بہن کو کرنا پڑے گا، لیکن حسین کو یہ بھی یقین ہے، پلیز غور سے سنیں، مولا حسین کو یہ بھی یقین ہے کہ میری بہن صلاۃ اللیل نہیں چھوڑے گی۔ تو کیا چیز ہے یہ صلاۃ اللیل جو تم 1 بلین کے اوپر رحمت کو نازل کر سکتے؟ تو جمعرات کی رات مولا حسین کہہ رہا صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل نماز شب کو بولتے۔ آپ بولیں گے میں تو روز پڑھتا، جو نہیں پڑھتا اس کو بولو 11 رکعت نہیں۔ اب سن لو پلیز، آخری جملے میں 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، میں 10 منٹ مانگا تھا آپ سے، 10 منٹ 11 رکعت اگر پوری نہیں پڑھ سکتے تو میں یوتھ کو بولا 3 رکعت پڑھو، صرف 3 رکعت۔ 3 رکعت کتنی دیر میں ہوتی؟ 10 منٹ
عربی میں نہیں بول سکتے، اردو میں بولو، انگلش میں بولو کہ پلیز فارگیو ہم، پلیز اللہ تو اس کو معاف کر دے، اللہم اغفر، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو معاف کر دے۔ اردو بھی نہیں آتی، انگلش میں بولو، گجراتی میں بولو، جو لینگویج آتی بولو اللہم اغفر، اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے۔ اس کے بعد ایک جملہ لاسٹ میں بولنا جو 1 ملین کو تم بدل سکتے، کیا بولنا کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ومحبان آل محمد۔ مومنین و مومنات تو سب کو یاد ہے، سب بول سکتا، محبان آل محمد تو سب بول سکتا، خالی آپ کو یاد کیا کرنا ہے؟ اللہم اغفر لی۔ اگر عربی میں نہیں بول سکتے تو آپ یہ بولو قنوت میں کہ پروردگار جتنے مومنین اور مومنات ہیں اور محبان آل محمد دنیا میں دفن ہیں، اللہ تو ان پہ اپنی رحمت کو نازل کر۔ بس یہ اردو میں بولو، اس کے بعد نماز ختم کرو۔ آپ نے نوئیڈا میں کہا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، جتنے مومنین اور مومنات ہیں اللہ تو ان پہ رحم کر۔ آج کی رات اس کا ثواب دے دے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ مولا حسین کے زمانے سے لے کے یا مولا علی کے زمانے سے لے کے آج تک کتنے ملین اور بلین شیعہ قبرستانوں میں دفن ہے، قبروں میں دفن ہے۔ آپ نے نوئیڈا میں سے ایک جملہ بولا کہ پروردگار ان مومنین اور مومنات پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما۔ آپ امیجن کریں معصوم کہتے کہ جیسے ہی تمہاری زبان سے یہ جملہ نکلتا وہ پورے اگر 1 بلین شیعہ ہے تو 1 بلین شیعہ کی خبروں میں نور جاتا۔ اب نور کیسے جاتا؟ روایت کا جملہ اللہ کا رسول کہتا کہ 70,000 رحمت کے فرشتے دست کو لے کے، ٹرے کو لے کے، اس نور کو لے کے، روشنی کو لے کے وہاں پہنچتے۔ اور اب سوچو کہ اگر وہ تکلیف میں ہے، پریشانیوں میں ہے، تو ایک جملے نے آپ کے 1 بلین شیعوں کے خبروں میں رحمتوں کو نازل فرمایا، تو وہ 1 بلین آپ کے لیے دعا کریں گے کہ پروردگار نوئیڈا کے اس لڑکے نے نماز شب پڑھ کر حسین ابن علی کا واسطہ دے کر ہمارے لیے ثواب بھیجا، تو اب اس کو ثواب بھیجے۔ تو آپ امیجن کرو کہ ایک نماز شب 10 منٹ جمعرات کی رات کو اتنیوں کی ڈیسٹنی اگر تم نے بدلی ہے تو کیا وہ اتنا قریب نہیں ہے کہ اگر تم کسی اور کو بدلے تو کیا بدلا کہ تم کو نکاح نہیں کرے گا؟ ڈو سمتھنگ فار امام حسین، اپنی زندگی کا مشن بناؤ شب جمعہ کے لیے، اس لیے کہ وہ لائف اتنی بڑی جس میں کوئی اینڈ نہیں، کوئی جا کے واپس نہیں آتا، جو چلا گیا وہ چلا گیا، اور ایسا گیا کہ باپ بیٹے کے خواب میں بھی نہیں آتا، ماں کے بیٹی کو بھی نہیں پوچھتی، رشتے ٹوٹ جاتے۔ آخری چیز ایک چھوٹا سا سلام ہے جو ہر تعلیمات کی کتاب میں ملے گا، وہ آج کی رات پڑھ لو۔ السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ۔ اگر کسی کے پاس ہے تو میرے پاس یہاں ہے، میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوں میں وہاں سے دے دوں، جلدی بائک دے دوں گا، وہ ڈسٹریبیوٹ کر دوں، سب کے پاس ہونا چاہیے۔ وہ پڑھو کل روز اپنی نماز میں پڑھو 1 منٹ کا سلام، جمعرات کو پڑھو گے تو بہت اچھا۔ وہ سلام میرا نہیں، اس سلام کے اوپر لکھا ہوا ہے قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ وہ سلام میرے مولا کا ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ جو بھی وہ سلام پڑھے گا، میں نہیں کہنا مولا نہیں کہتے، 1 یا 1.5 منٹ کا سلام، کہا کہ جو بھی یہ پڑھے گا اللہ اس کے اور اس کے ماں باپ کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ 50 ایئرس اتنا بڑا ثواب وہ پڑھے گا جو میں آپ کی رات میں۔ وہ ایک چیز ہے، اس کے بعد آپ ماں باپ کو بخشے گا، آپ ایک جملہ بولتے ہیں اللہ تمام مومنین و مومنات کو بخش۔ یہ 4 چیزیں جمعرات کو کرتے، آدھے گھنٹے سے زیادہ کا چیزیں نہیں بتائیں، لیکن یہ ہاف این آور تمہارا پچھلا پورا کئی صحیح کر کے تم کو ایک منزل تک پہنچا تو بس مولا خوش رکھے، پھر زندگی رہی تو کبھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے۔ جمعرات تھرسڈے نائٹ
اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمؤمنات۔ دوستو تھرسڈے کی امپورٹنس اس لیے بھی کہ کل کی صبح ظہور امام کی صبح شعبان کی تاریخ ہے چلی، کل مولا کا دن، کل صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد 18 مرتبہ بولنا الا متا حارفی کا یا مولا، یہ دعائیں نجوہ کے لیے الا متا حارفی کا یا مولا 18 مرتبہ بولو۔ یہ 15 شعبان سے پہلے بہت امپورٹنٹ ہے کہ 15 شعبان جو آ رہی ہے دوستو، 14 شعبان، یہ 14 شعبان جو ہے یہ صرف مردوں کی نہیں، قبرستانوں میں جا کے لائٹ لگانا، کینڈل ضرور لگاؤ، میں کسی لائٹ کے خلاف نہیں ہوں، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ہر خبر پہ کینڈل لگانا چاہتے ضرور لگاؤ، ہر خبر پہ لائٹنگ کرنا چاہتے ضرور کرو، کوئی میں اس کے اگینسٹ نہیں بول رہا، ضرور کرو، ڈو اٹ، لیکن اوپر جب روشنی لگاؤ تو کوئی کام اس دن ایسا کرو کہ روشنی نیچے بھی پہنچے۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ نہیں کہ اوپر سرچ لائٹ لگا دیے نیچے والے کو بھول جائے اور ایک کمپٹیشن ہو جائے قبرستان میں کہ چلو میرے باپ کی قبر میں روشنی کتنی تھی، اس کے پاس کتنی تھی۔ ہم کو کمپٹیشن اوپر کرنا نہیں ہے، نیچے کرو وہ فائدہ ہے۔ کوئی کام ایسا کر دو نیچے 14 شعبان ویری امپورٹنٹ نائٹ، اس رات میں نماز جعفر طیار اور دعائے کمیل ضرور پڑھنا، اس لیے کہ اسی رات کے لیے یہ اعمال میں سے ہے۔ دعائے کمیل اسی دن مولا نے دی تھی جناب کمیل کو، اور نماز جعفر طیار اس دن اس رات کے اعمال میں سے، اس رات میں امام کی سلامتی کی نماز ضرور پڑھنا، اس رات میں امام کا صدقہ ضرور دینا۔ یہ 14 شعبان آنے والی اور تمام مرحومین کے لیے نماز شب پڑھ کر اور زیارت عاشورہ پڑھ کر اس رات میں بخشنا، وہ بہت امپورٹنٹ رات ہماری نائٹ تھی۔ یہ پورا وہ بجٹ نائٹ ہے، آپ کو پتا ہے وہ بجٹ نائٹ ہے، ایک کمنگ ایئر میں جو آپ کا بجٹ بننے والا ہے آپ کا، وہ امام کے پاس پیش کیا جاتا اور امام اس بجٹ کو اپروو کرتے، جو زیارت کو، عمرے کو، حج کو، اور کوئی بیماری آنے والی ہے، حالات صحیح ہونے والے، کوئی ایسی پریشانی آنے والی ہے، تو وہ امام کے پاس پورا سال بھر کا جو آپ کا انکریمنٹ ہے نا، وہ انکریمنٹ نائٹ ہے کہ آپ کو ملنے والا بونس نائٹ ہے۔ 14 شعبان امپورٹنٹ رات ہے، بالکل میرے خیال سے نیکسٹ ویک آ رہی وہ 14 کی امپورٹنس کرو، اور اس دن رات میں غسل کر کے آنا۔ غسل آپ نہیں کر رہے، معصوم کہتے ہیں کہ تم سر پہ پانی نہیں ڈالتے بلکہ اپنے جسم سے سارے گناہوں کو معاف کراتے، سارے گناہ تمہارے دھل جاتے، وہ غسل کرنا، غسل کر کے امام کی سلامتی کی نماز ضرور پڑھنا اور زیارت مولا حسین پڑھنا، دعائے کمیل اور نماز جعفر طیار اس رات کی بڑی امپورٹنٹ نماز، یہ اعمال ضرور کرنا۔ جو دوسرے اعمال آپ کو مسجدوں میں کرا رہے وہ کرو، میں اس کے لیے نہیں بول رہا، میں یہ چیزیں بول رہا، جعفر طیار کی نماز، کمیل، زیارت امام حسین، سلامتی امام زمانہ، اور اس رات میں وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز جو مسجد جمکران میں، مسجد صحرا میں اور سرداب مقدس میں پڑھی جاتی ہے، وہ نماز بھی تمہاری تقدیر کو بدل سکتی، وہ نماز بھی اس 14 شعبان کی رات کو پڑھنا۔ بہرحال مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو خوش رکھے، مولا آپ کی صحیح کو قبول کرے، مولا آپ کی عبادتوں کو قبول کرے۔ یہ جمعرات آپ کے لیے اور آپ کے مرحومین کے لیے رحمت کی جمعرات بن جائے انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت اور مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز غرض سے بات کریں۔ بس دوستو مولا آباد رکھیں، مولا آباد 50 منٹ کی تقریر ہوئی اور آج روشنی ہر امام بارگاہ، ہر مسجد کا مجلس ایک ایسی عبادت، مجلس ایک ایسا گفٹ، ذکر حسین ایک ایسا تحفہ کہ جو ہم کو ملا ہے، ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہی چھٹے امام نے کہا کہ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دے اس کے ماں کیا کرے گا؟ یہ اس کا ماں کا پاک اور پاکیزہ دامن تھا جس کی وجہ سے محبت ہے۔ اللہ جن کی مائیں زندہ ہے سلامت، اور جن کے ماں باپ مر گئے
ایک آنسو پتہ نہیں کیسے تقدیر کو بدلتا ہے. اس لیے کہ مادر حسین نے ہم سے کچھ نہیں مانگا, بیوی نے کچھ نہیں مانگا. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹی حسین مار ڈالا جائے تو اس وقت شہزادی نے کہا بابا میرے بچے پہ روئے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹی اللہ قوم کو ڈالا. تو اس وقت بیوی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی کہ پروردگار میرے حسین پہ رونے والوں کو آباد رکھنا. یہ بیوی کی دعا ہے. آج تک ہم بچے ہوئے ہیں, یہ صرف مادر حسین کی دعا ہے. اس لیے کہ دوستو ایسا گھر اجڑا فاطمہ کہ پھر قیامت تک اب یہ گھر آباد نہیں ہوگا. ایک دوپہر میں پورے شہید ہو گئے جب مولا حسین کا سر مبارک سیلانیوں کے ساتھ یزید کے دربار میں پہنچا اور یزید نے پہلی مرتبہ حسین کے سر کو دیکھا. تو یزید کا ایک جملہ تھا, یزید نے سر حسین کو دیکھ کے کہا حسین تم بہت جلدی بوڑھے ہو, بہت جلدی ضعیف ہو. یہ سننا تھا. شمر نے ظالم نے آگے بڑھ کے اس ظالم سے کہا یزید جب حسین کربلا آئے تھے تو حسین کا یہ حال نہیں تھا. عاشورے کے دن تک حسین اتنے ضعیف نہیں ہوئے. عاشورے سے صبح سے دوپہر تک یہ حال نہیں ہوا. لیکن ایک آواز جب حسین کے کانوں میں آئی وہ اس جوان بیٹے کی آواز کے بابا میرا آخری سلام. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. لیلا کہتی ہے کہ میں حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہوں خیمے کے اندر سے, تو میں نے دیکھا کہ حسین کا چہرہ سرخ ہونا شروع